اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی تین مقدس ترین مقامات، ایک بیت اللہ شریف، دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا مسجد اقصی، یعنی مسجد اقصی اسلام کے تین مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ایسا مقام اور ایسی مسجد جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ محترم دوستو، مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج اور زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی اور دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی ہی کی ایک شکل ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل کروانا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل ہے کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کا امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نبی مبعوث کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین مقدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو، وہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا، اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ اسراء میں فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جس مقدس سرزمین کا ذکر کیا گیا ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقہ جات ہیں۔ احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ روایات میں ایک روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد کی تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا 40 سال کا۔ علماء و مفسرین کے ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے بابائے آدم نے تعمیر کیا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایات کے مطابق اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست اور حکومت قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور کئی ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ نیز اس کی تجدید پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی روایات میں ملتی ہے بلکہ اسرائیلی روایات میں بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کی انتہائی عظیم الشان سلطنت تھی
مغرب سے مشرق تک ان کی حکومت تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند اور پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ جنات اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تابع اور فرما بردار تھے، جو حکومتی امور میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیر کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے سپرد کیا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی۔ آپ کھڑے ہو کر کئی دن یا کئی ماہ ایسے ہی عبادت کرتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ آپ کی زندگی اس فانی دنیا سے ختم ہونے والی ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین ایسا معجزہ ثابت ہو جائے کہ ان جنوں کو میری وفات کا علم نہ ہو، وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کرے۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کی جسم مبارک ہو بہو ویسی ہی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ محترم دوستو، دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں ہے، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے اجساد کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار کہ اس عصا کو دھمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کی مبارک جسم زمین کی طرف جھک گئی، اور تب جناتوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا میں بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کے دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس تاریکی عذاب میں نہ ہوتے۔ محترم دوستو، یہ تھی مسجد اقصی کی تعمیر کی کہانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔